الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں، سہانی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور یاد دہانی کے طور پر میں روز عرض بھی کرتا ہوں کہ پروگرام صدائے قرآن کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوا تھا، الحمد سے ہوا تھا، اور اس کے بعد ناظرین کرام پوری ترتیب اور تسلسل سے ہمارا سفر جاری ہے۔ ہم نے درمیان میں کوئی آیت، کوئی لفظ، کوئی حرف مس نہیں کیا، بلکہ ہر لفظ سے، قرآن کریم کے ہر حرف سے جو صدائے قرآن بلند ہوتی تھی وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھی، جس پر آپ روز لبیک بھی کہتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، اس سفر میں جو سورہ فاتحہ سے شروع ہوا تھا، پھر سورہ بقرہ ہوئی، اور 4 مہینے 19 دن میں سورہ بقرہ کا اختتام ہوا تھا۔ اس کے بعد سورہ آل عمران جاری ہے، اور ناظرین کرام آج ہمارا سبق ہے، قرآن کریم کا تیسرا پارہ ہے جو کہ خود اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85۔ ناظرین کرام صرف ایک آیت آج ہمارا موضوع ہے، آیت نمبر 85 سورہ آل عمران۔ تو آئیے سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا ہم اسے قبول ہی نہیں کریں گے، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ آج کا ہمارا سبق ہے کلام اللہ کی سورہ آل عمران آیت نمبر 85۔ جیسے میں نے عرض کیا، صرف ایک آیت آج ہمارا موضوع ہے، اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے ناظرین کرام ایک بہت واضح، صریح اور دو ٹوک فیصلہ دیا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کہ لوگوں سن لو، جو کوئی دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا یا اس کی طلب کرے گا ہم اسے قبول ہی نہیں کریں گے۔ میں نے عرض کیا، دو ٹوک اللہ رب العزت نے فیصلہ دے دیا ہے، ہم قبول ہی نہیں کریں گے۔ لیکن ناظرین کرام یہاں رکیں تھوڑا سا، اور رکنے کے بعد ہمیں یہ پہلے سوچنا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا ہم قبول نہیں کریں گے، یہ دین کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہے، دین کیا ہے؟ پہلے تو ناظرین کرام اس پہ ہمیں غور کرنا ہے اور پھر آگے بڑھنا ہے۔ دین ناظرین کرام اس نقش حیات کو کہتے ہیں، اس دستور حیات کو کہتے ہیں جو کہ زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں اپنی سدا بہار رہنمائیاں رکھتا ہو، زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں وہ دین ہے، وہ نقش حیات جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے، جس کو ہم پھر شریعت بھی کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، گھر میں داخل کیسے ہونا ہے یہ بہت چھوٹا سا ایک معاملہ ہے، یہاں سے لے کر بین الاقوامی امور کس طرح سے سر انجام دینے ہیں، یہاں تک زندگی کے تمام پہلوؤں میں انفس و آفاق کے درمیان جو کچھ بھی آتا ہے، تمام پہلوؤں کے بارے میں جو روڈ میپ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے، جو دستور حیات ہمیں عطا کیا ہے، جو نظریہ حیات ہمیں عطا کیا ہے، اس کو دین کہتے ہیں، اور مذہب اس کی بنیاد ہے، اس کی ابتدا ہے، اور پھر پوری عمارت اس بنیاد کے اوپر کھڑی ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، اس دین کے کچھ تقاضے ہیں، اور تقاضوں سے پہلے میں عرض کر دوں اسلام کیا ہے۔ اسلام اللہ رب العزت نے اس دین کا نام رکھا ہے، اور یہ وہ نام ہے، یہ وہ دین ہے، یہ وہ نقش حیات ہے، یہ وہ دستور حیات ہے جس کی ابتدا اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے کی تھی، اور جس کی تکمیل ختم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداک امی و ابی آپ پر ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، اس دین کو قبول کرنے کے لیے چند شرائط ہیں، چند تقاضے ہیں۔ کیا؟ وہ یہ ہیں کہ جو بھی اس دین کے دائرے میں داخل ہوگا سب سے پہلے اس کو اللہ کے وجود پر ایمان لانا ہوگا، پھر اللہ کی توحید پر ایمان لانا ہوگا، اور پھر ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانا ہوگا، اس کے بعد الہامی کتابوں پر، ملائکہ پر اور روز آخرت پر۔
یہ ایمانیات کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام اس کو دین اسلام میں کاربند رہتے ہوئے ایمان کے فوری بعد پھر یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہوگی، اور جو سبق اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں ہمیں سکھلایا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو عبادت صرف اللہ کی ہوگی اس دین میں۔ اور پھر ناظرین کرام اخلاقیات کیسے ہوں گے اس دین میں؟ خد و خال جو اس دین اسلام کے ہیں، اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ اس دین کے خد و خال کیا ہیں، تو وہ خد و خال یہ ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ کے وجود پر ایمان، اس کی توحید پر ایمان، اور پھر خاص طور پر ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان، اور پھر آپ کی ختم نبوت پر ایمان، اور پھر اللہ کی اطاعت اور اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد اخلاقیات کیسے ہوں گے اس دین میں؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تمام انسانوں کو عزت عطا کی ہے۔ یہ اس دین کی سرشت میں ہے ناظرین کرام کہ تمام انسانوں سے محبت۔ اس دین اسلام میں معیشت کے پیرامیٹر کیا ہوں گے کہ انسان تو درکنار، کتا بھی بھوکا نہیں سوئے گا۔ اور اس دین اسلام میں سیاست کیسے ہوگی؟ وَلِلَّهِ الْأَمْرُ، امر اور حکم صرف اللہ کا چلے گا، حکمرانی اللہ کی چلے گی۔ ناظرین کرام اور اس دین میں رہتے ہوئے یہ دین ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، کون سے زاویے دیتا ہے چلنے کے جس میں کہ ہماری دنیاوی اور اخروی فلاح منحصر ہے، اس پہ آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں پروگرام صدائے قرآن میں۔ اور گفتگو کرنے کے لیے ناظرین کرام میری دائیں جانب میری درخواست پر جو کل میں نے آن ایئر کی تھی، جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی ماشاءاللہ آج پھر ہمارے مہمان ہیں۔ میری درخواست کو انہوں نے قبول کیا تھا، میں بہت شکر گزار ہوں۔ اور جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی ناظرین کرام ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہیں، اساتذہ ہیں ماشاءاللہ، علمی وجاہت اللہ رب العزت نے ان کو عطا کی ہے۔ اور جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کو اللہ نے خاص طور پر یہ ملکہ عطا کیا ہے کہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو الفاظ بھی ان کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اشعار بھی ان کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمارا انتخاب کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ بہت شکریہ، آج آپ نے پھر درخواست پہ لبیک کہا۔ آپ کی کرم نوازی ڈاکٹر صاحب، آپ کی کرم نوازی۔ اور ناظرین کرام میری بائیں جانب میری درخواست پہ کل بھی ماشاءاللہ ہمارے مہمان تھے، اور آج بھی میری درخواست پر انہوں نے اس کو قبولیت کا شرف بخشا ہے، جناب پروفیسر ڈاکٹر عاصم نعیم۔ ناظرین کرام ماشاءاللہ پنجاب یونیورسٹی میں ڈاکٹر صاحب استاذ ہیں، تقریباً سلور جوبلی ہو رہی ہے، 25 برس سے آپ تشنگان علم کی پیاس کو بجھا رہے ہیں، نوجوان نسل کی تربیت کر رہے ہیں، قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند کرتے ہیں اور ان کی روح میں راسخ کرتے ہیں نوجوان نسل کی، اور بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، دلیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، عالم دین بھی ہیں۔ ناظرین کرام آج پروگرام صدائے قرآن کی زینت ہیں، پنجاب یونیورسٹی میں جامعہ پنجاب میں آپ صدر نشین ہیں مسند سیرت کے، اور کیا خوبصورت اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا ہے کہ نبی کریم کی سیرت کا فروغ کرنا ہے۔ یہ ایک فیضان ہوتا ہے ناظرین کرام، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر ایک کے حصے میں یہ بات نہیں آتی۔ ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر عاصم نعیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ممنون ہے سر آپ کے، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر سعیدی صاحب آپ نے سفر بھی کیا اور میری درخواست کو قبول بھی کیا، میں تہہ دل سے ممنون بھی ہوں، اور مجھے آپ کی تھکاوٹ کا بھی احساس ہے۔ آپ ساری رات آپ نے سفر کیا، آپ صبح ہو رہی ہے اور آپ نے آرام بھی کرنا ہے، پھر آپ نے خود پنجاب یونیورسٹی میں پڑھانا بھی ہے، تو یہ ساری باتیں میرے پیش نظر ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب آج کی جو آیت ہے، جو سبق ہے ہمارا، بہت اہم ہے۔ اسلوب صدائے قرآن کا یہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا ابتدا میں بھی، کہ ہم نے الحمد سے شروع کیا تھا، الحمدللہ ہر آیت سے، ہر لفظ سے جو صدائے قرآن بنتی ہے اپنے ناظرین کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ہم نے ایک ہی آیت سے 6 پروگرام کیے، اور کبھی ایک آیت کے ساتھ ہم 2 آیتیں اور ملا لیتے ہیں۔ وہ مضمون میں دیکھتا ہوں کہ کتنی آیات سے بنتا ہے ایک پروگرام کا۔ تو آج
ایک ہی آیت ہے لیکن اتنی اہم آیت ہے جس پہ ہماری پوری حیات کا انحصار ہے کہ کس راستے پر ہم نے چلنا ہے، کون سا زاویہ فکر ہے، کون سا نقش حیات ہے، کون سا دستور حیات ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا اور اس کا نام پھر دین اسلام رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے کہ جو اس آیت میں اللہ رب العزت نے پیغام دیا ہے کہ جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا ہم مانیں گے ہی نہیں، ہم قبول ہی نہیں کریں گے؟ اس کا مطلب ہے کتنی اہمیت ہے دین اسلام کی تمام عالم میں، پورے عالم میں دعوت ہے کہ دین اسلام کو اگر مان لو گے ہم قبول کر لیں گے، نہیں مانو گے ہم قبول ہی نہیں کریں، ہم کوئی ایکسکیوز نہیں سنیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کیا ہے یہ دین، کیا ہے اسلام، کیا ہے؟ کچھ تو میں نے عرض کیا، وہ تو آٹے میں نمک تھا، کچھ بات تو آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ ایک دفعہ بلائیں یا ہزار دفعہ بلائیں ہم حاضر ہیں، اور آپ کی محبت، آپ کی سرپرستی، آپ کے اعتماد کا بے حد شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ہمیشہ کے لیے دعاؤں کے طالب رہتے ہیں، آئندہ کے لیے بھی گزارش ہے۔ یہ ایک نور ہے، قرآن پاک نور ہے، اور نور کی ترسیل کا کام اللہ تعالیٰ آپ سے لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکات عطا فرمائے، اور آپ کی ٹیم اور آپ کا جو چینل ہے اللہ تعالیٰ اس پر خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، مختلف لفظ ہیں جو ہماری سوسائٹی میں رائج ہیں۔ ایک دین ہے، ایک مذہب ہے، ایک مسلک ہے، ایک مشرب ہے۔ جی جی، ان تینوں کو ہم تینوں چاروں کو تھوڑا ہلکا سا ٹچ دے دیں تاکہ سمجھنے والے کو آسانی ہو جائے۔ دین، بلکہ ڈاکٹر صاحب میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے، ہم عام طور پر کہتے ہیں ہمارا مذہب اسلام ہے، ہاں، جبکہ قرآن نے اس کو دین کہا ہے، ان الدین عند اللہ عند اللہ الاسلام۔ تو مذہب اور دین میں کیا فرق ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں نا، دین ایک کل ہے، اچھا، اس کے نیچے جو ہے وہ مذہب ہے، یعنی مختلف سکول آف تھاٹ، اس کو سمجھنے کے جو مختلف سکول آف تھاٹ مذہب دین کا حصہ ہے۔ مثلا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس سے وضو کے احکام مستنبط ہوئے یا نماز کے ہوئے، تو اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو سمجھا انہوں نے بیان کیا، تو ان کا سکول آف تھاٹ ایک بن گیا۔ ایک امام مالک نے اس پر غور کیا تو وہ ان کا ایک اور مالکی سکول آف تھاٹ بن گیا۔ صحیح۔ امام شافعی جب تک امام مالک کے ساتھ رہے مالکی رہے، اور جب وہ مصر میں چلے گئے تو جو وہاں مسائل پیش آئے انہوں نے سوچا وہ ایک سکول آف تھاٹ شافعی بن گیا۔ صحیح۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل استاد کے ساتھ رہے تو شافعی المسلک رہے، جب بغداد میں گئے وہاں عروس البلاد تھا، نئے مسائل تھے، اجتہادات ہوئے تو وہ حنبلی مسلک کی بنیاد پر۔ تو مذہب سکول آف تھاٹ ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ دین کے تابع ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے ہاں بر صغیر میں ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے، مسلک۔ مسلک وہ مختلف، مطلب اہل سنت سے ہے یا فلاں سے ہے یا فلاں سے ہے، یہ مسلک ہے۔ بلکہ مجھے عباس تابش کا شعر یاد آ رہا ہے کہ محبت میں تو شجرے کا بھی نہیں مذکور، اور تو چاہتا ہے کہ مسلک پہ گفتگو کی جائے، ٹھیک ہے۔ تو مسلک ایک نچلا لیول ہے، تھرڈ لیول ہے، اور اس سے بھی ایک اوپر پھر لیول آتا ہے مذہب کے بعد، وہ مشرب ہے۔ مشرب کہتے ہیں صوفیاء کا جو نقطہ نظر ہوتا ہے، یہ چشتی ہے، نقشبندی ہے، سہروردی ہے، قادری ہے، یہ مشرب ہیں۔ تو یہ چار الفاظ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں۔ تو اصل میں دین کل ہے، آپ یوں سمجھیں اس کو، اگر آپ کو کیا سمجھانا ہے ناظرین کے لیے، معذرت اس کی، دیکھیں نا، جانا ہے اسلام آباد موٹر وے، M2 جو ہے وہ آپ یوں سمجھے دین ہے، صراط مستقیم ہے۔ اب ہر بڑے شہر سے جب موٹر وے گزرتا ہے تو ایک دو انٹرچینج ہیں، آپ وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ مذہب ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس شہر تک جو راستے پہنچاتے ہیں آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ مسلک ہیں، اور جو پھر دور دراز کے گاؤں اور پھر اس پگڈنڈیاں آپ کو لے کر شہر سے پھر مذہب سے پھر دین، تو یہ در حقیقت سمجھنے کے طریقے اور راستے ہیں، لیکن منزل سب کی ایک ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایک دوسرے کو سپیس دینی چاہیے۔ یہی بات علامہ نے کہی تھی کہ زبان کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، ریچول کی بنیاد پر وفاق قائم ہیں، اور ہم منفیات ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک،
کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. آپ کی اجازت سے ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کر لوں. ڈاکٹر صاحب بڑی اہم گفتگو ہے اور آپ کی رہنمائی بھی ہمارے لیے بڑی اہم ہوگی. ایک میں آپ کے سامنے نقطہ نظر رکھتا ہوں, آپ اس کو انڈورس کیجئے یا پھر اس کی وضاحت کیجئے کہ مذہب جو ہے اس میں جو ہمارے بنیادی عقائد آتے ہیں وہ اس ڈومین میں آتے ہیں, مذہب کی بنیاد پہ, مذہب کی ڈومین میں آتے ہیں. اللہ پر یقین, اللہ پر ایمان, رسالت پر ایمان, وحی پر ایمان, پھر آخرت پر ایمان, ملائکہ پر ایمان, اللہ کی کتابوں پر ایمان. جو ایمانیات کا دائرہ کار ہے, کیا اگر میں ایسے کہوں کہ یہ مذہب کی ڈومین میں آتا ہے اور اس کے بعد عملی طور پر اس بنیاد کے اوپر جو پوری سیرت و کردار کی عمارت بنتی ہے, جو زندگی کے ہر پہلوؤں سے بیس کرتی ہے اور منحصر ہے, اور اس کے بارے میں جو نقش حیات ہمیں رہنمائی دیتا ہے, وہ دین ہے, جس میں معیشت بھی آتی ہے, جس میں سیاست بھی آتی ہے, جس میں معاشرت بھی آتی ہے, جس میں عبادت بھی آتی ہے, جس میں رضاعت بھی آتی ہے, جس میں میراث بھی آتا ہے, جس میں لین دین کے اصول بھی آتے ہیں, نکاح و طلاق بھی آتا ہے. کیا یہ درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو ایک بہت ہمارا ایک معروف موضوع ہے اور جی بہت اہم سوال یہ ہے کہ دین اور مذہب میں فرق کیا ہے, اور یہ کہ آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ مذہب کا تعلق ایمانیات اور عقائد سے ہے, اور ایمانیات اور عقائد کے علاوہ جو عبادات اور معاملات اور جو پورے نظام ہے زندگی ہوتے ہیں وہ دین کے دائرے میں آتے ہیں. اس زمانے میں ڈاکٹر صاحب عرض یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے, جو ہم نے یعنی قرآن حکیم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ مطالعہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم نے دین کی اصطلاح استعمال کی ہے, نہ صرف اسلام کے لیے کی ہے بلکہ اسلام کے سوا دوسرے ادیان کے لیے بھی کی ہے. ابھی آپ نے جو آیت تلاوت فرمائی ہے اس میں بھی یہ آتا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, کہ جو اسلام کے علاوہ دین کو چاہے گا یا تلاش کرے گا یا پسند کرے گا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا. اور ایک اور جگہ قرآن حکیم میں جیسے آتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, آل عمران, سورہ آل عمران میں. ڈاکٹر صاحب دین جو ہے نا, دین اس کے جو لغت میں معنی ہیں وہ دو ہیں. ایک ہے میں عربی میں المنجد میں لکھا ہوا ہے کہ الدین الطاعۃ والجزاء, کہ دین ہوتا ہے کہ آپ نے کسی چیز کو ماننا ہے اور اس ماننے کے بدلے میں آپ کو کوئی جزا ملے گی. اگر آپ مانیں گے تو وہ آپ کو جزا ملے گی. جہاں تک اس دین کے مترادفات کا تعلق ہے, سائنونائمز جو اس کے مترادف جو لفظ ہم معنی لفظ استعمال ہوتے ہیں, میں عرض کروں ایک ہے وہ مذہب, جزا کا بھی عنصر شامل ہے. جی اس میں دیکھیں دین کا مترادف لفظ مذہب ہے, دین ہی کا مترادف لفظ ملت ہے. قرآن حکیم نے دین کے لیے ملت کا لفظ بھی استعمال کیا ہے قرآن حکیم نے. مذہب کا لفظ بھی عربی زبان کا لفظ ہے. مذہب جو ہے نا مفعل کے وزن پر, اس کے معنی ہوتے ہیں کہ چلنے کا راستہ, جانے کا راستہ. ذہابہ سے ہے. تو یہ حدیث میں مذہب کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. قرآن حکیم نے مذہب کا لفظ استعمال نہیں کیا, اگرچہ یہ قرآن عربی زبان کا لفظ ہے. میں مختصراً یعنی اس کا خلاصہ آپ کو بتا دوں کہ مذہب اور دین اور ملت یہ مترادف لفظ ہیں. میں یہ عرض کر دوں کہ جس طرح دین اسلام میں عقائد بھی ہیں, ایمانیات بھی ہیں, عبادات بھی ہیں, اخلاقی نظام بھی ہے, خاندانی نظام بھی ہے, سیاسی نظام بھی ہے, معاشی نظام بھی ہے, اس ضمن میں تمام تر تعلیمات دین اسلام میں دی جاتی ہیں اور ان پر عمل کا تقاضا کیا جاتا ہے. بعین ہی یہودی مذہب میں بھی وہ عقائد ایمانیات کو بھی, عبادات کو بھی, سیاست کو بھی, معیشت کو بھی اپنے مذہب اور دین سے اخذ کرتے ہیں. اسی طرح مسیحیت بھی اپنے لیے یہ سمجھتی ہے کہ اس کے لیے سب کچھ جو ہے نا وہ مسیح علیہ السلام کا دین ہی ہے اور اسی میں نجات ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو آیت آپ ہمیں پیغام دینا چاہ رہی ہے, یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے. آپ اس کو پورے سورہ کے تناظر میں دیکھیں نا, اس آیت کو. عمران کون تھے؟ عمران سیدہ مریم علیہ السلام کے والد کا نام تھا, اور آل عمران عمران کی اولاد یعنی مریم علیہ السلام, مسیح علیہ السلام اور تمام وہ لوگ جو اس نسل سے ہیں
ان سب کو یہ پیغام دے رہا ہے قرآن اس آیت میں کہ تم جس نسل سے بھی تعلق رکھتے ہو، جس ملت سے بھی تعلق رکھتے ہو، جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہو، آج تمہارے لیے نجات کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ دین اسلام ہے۔ یہ یعنی آل عمران اس وقت آپ دیکھیں کہ تعداد کے اعتبار سے مسیحیت کا نام لینے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے دنیا میں، اور قرآن حکیم جو ایک آفاقی پیغام ہے، قیامت تک آنے والا پیغام ہے، یہ قرآن ان کو اپیل کر رہا ہے، ان کو جو ہے یہ ایک پیغام دینا چاہ رہا ہے، ایک دعوت دینا چاہ رہا ہے کہ مسیح علیہ السلام نے جس دین کی، جس مذہب کی دعوت دی تھی، وہ مذہب اور وہ دین یہی دین اسلام ہے، اور دین اسلام میں آ جاؤ گے تو کامیابی ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور دین چاہو گے تو اس میں شاید کامیابی نہ ملے۔ جی بالکل، بلکہ یقینی ہے کہ اس میں کامیابی نہیں ملے گی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے ایک وقفہ ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کی بھی اجازت چاہیے؟ جی بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں۔ دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، یہ ہماری آج گفتگو کا موضوع ہے، اور کیوں اللہ رب العزت باقی تمام ادیان کی نفی کرتا ہے، اس پہ گفتگو جاری ہے۔ وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پرنور ساتیں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج الحمدللہ رب العالمین قرآن کریم کا تیسرا پارہ ناظرین کرام اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 آج ہمارا موضوع ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا یا طلب کرے گا، ہم اس کو قبول ہی نہیں کریں گے۔ ڈاکٹر سعیدی صاحب، آپ سے گزارش ہے ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے فرمائیں کہ یہودیت اور نصرانیت یہ اپنے اپنے عہد میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہودیت ان کی پیروکار ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے عہد میں جو دستور حیات تھا، جو نقش حیات تھا، جو اللہ رب العزت نے عطا کیا تھا ان کو، وہ بھی تو اس وقت کا دین اسلام ہی تھا۔ اور اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا، کیونکہ ہمارا دین تو وہ تسلسل ہے جس کا اکمال، جس کی تکمیل خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے۔ تو اگر حضرت عیسیٰ کا دستور حیات بھی اسلام ہی تھا اور حضرت موسیٰ کا دستور حیات بھی اسلام ہی تھا، تو آج ان کو جو ماننے والے ہیں ان کی ویلیڈیٹی کیوں نہیں ہے؟ اللہ رب العزت نے صرف دین اسلام جو کہ ہر لحاظ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اسی کی اتباع کو نجات کی کنجی قرار دیا ہے، ان کے ادیان کی اب کیا حیثیت ہے؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے اور اہم سوال ہے، اور نئی نسل کے ذہن میں آتا ہے جب سارے ادیان اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں تو پھر ایک کو آپ قبول کر لیں، باقی کو رد کر دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بات جس طرف آپ نے بھی اشارہ فرمایا کہ سارے دین تو دین اسلام ہی تھا، تو اس حوالے سے ایک تعریف یہ بھی کی جاتی ہے جو آپ نے گفتگو فرمائی، ڈاکٹر صاحب نے گفتگو فرمائی، دین عقائد سے عبارت ہے، اور باقی جو زندگی گزارنے کا اسلوب ہے وہ شریعت ہے۔ دین ایک رہا ہے، شریعتیں تبدیل ہوتی رہی ہیں وقت کے تقاضوں کے مطابق۔ موسوی شریعت اور تھی، سلیمانی شریعت اور تھی، عیسوی شریعت اور تھی، ٹھیک ہے، شریعت محمدیہ اور ہے، وقت کے مطابق تقاضے بدلتے رہے، حالات بدلتے رہے، دین ایک رہا۔ یعنی قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بڑی اہم بات ہے جس طرف آپ نے اشارہ کیا، وہ کیوں نہیں قابل قبول؟ ایک آیت ہے قرآن پاک کی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 ہے، جہاں سے یہ شبہ ہوتا ہے اور اس شبہ کو تقویت ملتی ہے، اور کچھ لوگوں نے اس کا استدلال بھی کیا ہے۔ صحیح۔ وہ آیت ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والسابئین،
من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادو جنہوں نے یہودیت اختیار کی، جو نصارہ ہوئے، اور جو سابعین ہیں ستارہ پرست جو لوگ ہوتے تھے، ان میں سے جو بھی، یعنی اہل ایمان بھی آ گئے، مسلمان جنہیں ہم شامل ہیں اس میں یہودی بھی آ گئے، نصارہ بھی آ گئے، سابعین بھی آ گئے، چاروں کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہے اس دنیا میں، اور اگلی دنیا میں بھی انہیں کسی حزن کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، پریشانی۔ اب اس آیت سے بھی سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ پڑھتے ہیں تو کچھ لوگوں نے استدلال کیا کہ جس طرح اسلام کی ویلیڈیٹی ہے اسی طرح باقی ادیان کی بھی ہے، تو اس میں جو بیسک نقطہ ہے وہ سمجھنے والا، اس پر سب سے اچھی گفتگو جو ہے وہ امین حسن اصلاحی صاحب نے کی ہے تدبر قرآن میں، ٹھیک ہے، وہ ناظرین ادھر دیکھ سکتے ہیں اس کا جواب، میں اس کو ریلیٹ کرنے لگا ہوں آج کی آیت کے ساتھ۔ اب اس میں ایمان رسالت المحمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اس دنیا میں کوئی خوف نہیں اور اگلی دنیا میں بھی کوئی حزن نہیں ہوگا۔ تو اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے جو مفسرین نے بیان کیا ہے، مثلا طبری کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، تو یہودیوں نے کہا ہم بھی مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حج کرنے کا حکم دیا، اچھا، تو یہود اکڑ گئے، تو پھر اس وقت جو ہے وہ یہ اس طرح کی آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی، ٹھیک ہے، یعنی وہ دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے، جب دعویٰ کرنے کی بات ہے انہوں نے کہہ دیا ہم بھی مسلمان ہیں، حالانکہ وہ کہتے تھے، یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور نصرانی کہتے تھے وہ نصرانی تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ ما کان ابراہیم و یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما، وہ ایسے مسلمان تھے جو اللہ کی طرف یکسو تھے۔ اب اس آیت کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں اور ویلیڈیٹی کی آپ جو بات کر رہے ہیں، یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 25 کے ساتھ، صحیح، اور وہ کیا ہے؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اب اس میں ربط دیکھ لیں کہ جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرے گا، اس میں یہودیت بھی آ گئی، اس میں نصرانیت بھی آ گئی، اس میں سابعین بھی آ گئے اور سارے ادیان آ گئے۔ اب دو اہل کتاب ہیں اور سابعین تو اہل کتاب نہیں ہیں، تو اس میں الہامی اور غیر الہامی سارے آ گئے، صحیح، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرے گا، آگے تاکید ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہم قبول نہیں کریں گے، نہیں، آگے یہ حرف لن جو ہے یہ مستقبل میں تاکید نفی کرتا ہے، تاکید کے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، بالکل۔ اچھا، پہلی بات جو اختیار کر لے کیا ویلڈ ہے؟ قرآن کے مطابق نہیں ہے، ہم تو بلیورز ہیں قرآن کے، ہم مسلمان ہیں، اس کے مطابق نہیں ہے۔ دوسرا، کیا وہ قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تیسرا، بھی جو عمل کرتا رہا ہے کوئی اس کا صلہ ملے گا، اللہ فرماتا ہے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں خسارے میں۔ تو یہ بات واضح ہو گئی، اس لیے ہمارا تو قرآن پاک کے اوپر یقین ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس سے تو یہی مراد، یہی پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ ہاں کوئی اس راستے پر آئے گا، ایمان بالرسالت اور ختم نبوت پر ایمان لائے گا تو وہ صاحب ایمان ٹھہرے گا، اور جو اس کو چھوڑ دے گا وہ ظاہر ہے اللہ کے دیے ہوئے ٹریک کو چھوڑ رہا ہے۔ میرا یا آپ کا مسئلہ تو ہے بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر عاصم نعیم صاحب، بڑی اہم گفتگو اور بڑے اہم اس میں اسباق ہیں ہمارے لیے، ڈاکٹر صاحب نے بھی ماشاءاللہ خوب وضاحت فرمائی۔ بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد میں جو دین تھا وہ اسلام تھا، اور اس وقت اللہ کی توحید کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں اللہ کی توحید، اس کے وجود پر ایمان لانے کے بعد حضرت موسیٰ پر ایمان لانا ان کی امت کے لیے ضروری تھا، وہ دین تھا۔ آج جو یہودیت اور نصرانیت ہے، اب وہ ان کا وہ دین کیوں ویلڈ نہیں رہا؟ اس لیے کہ اب اس دین کی تکمیل میں اس وقت تک
کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ محمد رسول اللہ کو خاتم النبیین نہیں مانے گا، اور جب خاتم النبیین مانے گا تو اس نبی پر ایمان بھی لائے گا، قبول بھی کرے گا اور اس پر عمل پیرا بھی ہوگا۔ تو آج ہمارا جو یہود و نصارہ سے فرق بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے عیسیٰ کو مانتے ہیں، موسیٰ کو مانتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ کو آخری نبی نہیں مانتے، اور ان کو آج اتباع ان کی نہیں کرتے اس راستے کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ پھر ڈاکٹر صاحب اس وقت جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس نہج کے اوپر یہودیت اور نصرانیت، دین اسلام ہمارا بین المذاہب عفت و عصمت کا قائل ہے، بین المذاہب رواداری کا قائل ہے، بین المذاہب عزتوں کا قائل ہے۔ پھر وہ جو یہود و نصارہ کا دین ہے اور آج دین اسلام ہے، فوقیت تو اسلام کی ہے، محمد رسول اللہ سے مشروط ہے، آپ پر ایمان اور آپ کی اتباع پر انحصار کرتی ہے۔ پھر ان ادیان کی حیثیت کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، ایک ہے اللہ رب العزت کی طرف سے دعوت اور پیغام، جی، اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت۔ تو یہ اللہ رب العزت کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ارادے کی آزادی دی، اور اس ارادے کی آزادی کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں نے اپنے اپنے لیے ایک نظام فکر جو ہے نا وہ اپنا لیا۔ صحیح۔ اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں مختلف مذاہب موجود ہیں، الہامی مذاہب بھی ہیں اور غیر الہامی مذاہب بھی ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں اچھی طرح کہ وہ مذاہب جن کو اللہ کی طرف سے ہدایت کا دعویٰ ہے وہ الہامی مذاہب کہلاتے ہیں، اور جو اللہ کی طرف سے کسی ہدایت کا دعویٰ نہیں رکھتے وہ غیر الہامی مذاہب کہلاتے ہیں۔ اسلام، یہودیت اور مسیحیت الہامی مذاہب ہونے کے دعوے دار ہیں، ہندو مت، بدھ مت، زرتشت، کنفیوشس یہ غیر الہامی مذاہب ہونے کے دعوے دار ہیں۔ صحیح۔ ان کو جو ہے نا آپ مختلف ریجن کے حساب سے بھی آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس وقت یعنی کچھ ایشیائی مذاہب ہیں، کچھ جو ہے وہ مغربی مذاہب ہیں، کچھ جو ہے وسط ایشیائی مذاہب ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، اس وقت دنیا میں مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ موجود ہیں اور وہ اپنے مذہب پر عمل پیرا ہیں۔ ہمارے دین کی تعلیم جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے وہ رواداری کی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے دوسرے دین کے ماننے والوں پر کوئی زبردستی نہیں کرنی ہے، ان کو مجبور نہیں کرنا ہے، ان کو مجبور نہیں کرنا ہے کہ وہ آپ کے نظام فکر و عمل کو ضرور ہی وہ اپنا لیں اور اس کو قبول کر لیں۔ لیکن یہ جو آیت آج آپ کا موضوع ہے یہ ایک طرح سے ایک پیغام دے رہی ہے مسلمانوں کو، اور ہماری وساطت سے تمام ہمارے ناظرین کو یہ ایک پیغام مل رہا ہے کہ آپ کے ذمے ہے کہ اس دین کی آفاقیت کو، اس دین کی عالمگیریت کو، اس دین کی حقانیت کو، اس دین کی صداقت کو پوری دنیا کے سامنے پیش کریں، پوری دنیا کے سامنے ثابت کریں، تاکہ وہ اس دین کی آغوش میں آ جائیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی نجات کے اور کامیابی کے حقدار ٹھہریں۔ لیکن آپ نے اس پر کوئی زبردستی نہیں کرنی ہے، بلکہ ان کو ایک دلیل کی طاقت سے ان کے سامنے اپنا پیغام رکھنا ہے۔ اس وقت ہمارے ملک عزیز میں کتنے ہی مذاہب کے ماننے والے لوگ موجود ہیں، اور ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ان سب کے ساتھ ایک جو ہے نا بقائے باہمی اور رواداری کے ساتھ ان کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ وہ سلوک رکھیں، اور اپنے دین کا پیغام ایک مثبت انداز میں ہم ان کے سامنے دلیل کے ساتھ پیش کریں، حکمت کے ساتھ پیش کریں، دانش مندی کے ساتھ پیش کریں۔ ہماری نیت یہ ہو، ہمارا مقصد یہ ہو کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے دائمی نجات اس دین میں رکھی ہے، اس دین کے سوا کوئی دین اللہ نے قبول نہیں کرنا ہے، تو ایک ہمدردی کے نقطہ نظر سے، ایک خیر خواہی کے رویے سے ہم اپنے ان بھائیوں کو بھی جو ابھی اس راہ پہ نہیں آئے ہیں، ہم انہیں اس راہ پہ لانے کی
کوشش کریں، اور یہ آپ کا جو چینل ہے اس پروگرام کی وساطت سے یہی فریضہ سر انجام دے رہا ہے کہ وہ ایک مثبت انداز میں ایک پیغام جو صدا جو قرآن کی صدا ہے، اور قرآن تو جو ہے سب کی ہدایت کا طالب ہے، اور وہ ان سب کو ایک پیغام دے رہا ہے کہ وہ آئیں اور اس جو ہے کامیابی اور اس کامرانی اور اس نجات کے پیغام کو قبول کر لیں۔ بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، آپ کی اجازت سے پھر وقفہ ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی اجازت بھی چاہیے۔ ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن بہت خوبصورت اور اہم گفتگو ہے۔ وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں، اور ایک مرتبہ پھر ہم پوری محبت اور والہانہ وارفتگی کے ساتھ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود کریم بھیجتے ہیں، نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پر نور ساعتیں ہیں، سہانی گھڑیاں ہیں۔ ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن پبلک نیوز ٹی وی چینل کے اوپر، اور یہ پروگرام ناظرین کرام الحمد سے شروع ہوا تھا، اور اس کے بعد سفر طے کرتے کرتے پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ ہم پہنچے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 پر، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی کسی اور دین کو تلاش کرے گا ہم اسے قبول ہی نہیں کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے عرض کیا تھا اللہ رب العزت نے بڑا دو ٹوک فیصلہ دیا ہے، ہم قبول ہی نہیں کریں گے دین اسلام کے علاوہ۔ اس وقت جو دنیا کی آبادی ہے ڈاکٹر صاحب، اس میں کم و بیش 1.5 ارب مسلمان ہیں، اور 2/3 آبادی ایسی ہے جو نان بلیورز ہیں، جو دین اسلام کو ماننے والے نہیں ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی آبادی میں صرف 1.5 ارب جو کہ کلمہ پڑھتے ہیں، عملاً ہم میں کون کتنا کاربند ہے وہ الگ ڈسکورس ہے، الگ بحث ہے۔ چلیں، ہم ایمان لانے والے 1.5 ارب ہیں اللہ کی ذات پر اور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور ختم نبوت پر۔ ڈاکٹر صاحب، باقی 2/3 آبادی کا کیا بنے گا؟ یہ بڑا زبردست سوال ہے، اور یہ کیا جاتا ہے اور کیا بھی جانا چاہیے۔ دیکھیں، ان کو کون اس کی 3 جہتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی جہت وہ ہے جس طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا، میں اس کو تھوڑا سا مزید کھول دیتا ہوں۔ ہمارا رب رب العالمین ہے، صحیح، ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ ہمارا رب رب المسلمین ہے صرف، نہ ہمارے رسول صرف رحمت للمسلمین یا للمومنین ہے۔ اور جو ہمیں کتاب دی گئی ہے وما هو الا ذکر للعالمین، یہ سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ اب سارے جہانوں تک پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، وہی تو میں عرض کر رہا ہوں۔ نمبر 1۔ اب یہ پیغام کیسے پہنچے گا؟ اس کے لیے بہترین رول ماڈل جو ہے وہ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ 13 سال مکی زندگی کے اور 10 سال مدنی زندگی کے جو غزوات مسلط کیے گئے، اگر ان کو آپ ہٹا دیں تو ساری کی ساری یہ 21ویں سال مکہ فتح ہوتا ہے، اور اس کے بعد بھی مکالمہ ہی ہے۔ صحیح، آپ نے کوئی تصادم کا راستہ اختیار نہیں کیا، مکالمہ کیا ہے۔ ہاں، اگر کفر حملہ آور ہوا ہے تو پورے زور کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا ہے۔ یعنی اسلام مداہنت والا دین نہیں ہے، میدان والا دین ہے۔ جب کفر مقابلے میں آ جائے تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا، لیکن کسی کے اوپر چڑھ نہیں دوڑنا آپ نے، ٹھیک ہے، دعوت پیش کرنی ہے۔ اور اگر کہیں جہاد بھی چل رہا ہے تو جہاد میں ایسا نہیں ہے کہ آپ بے دھیانی میں کسی کو جا کے قتل کر دیں، مار دیں، اس کی تو اجازت نہیں ہے نا۔ اس کو دعوت دی جائے گی، پیغام دیا جائے گا، آپشن رکھا جائے گا، پھر اس کے بعد سٹیپ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایک بات تو یہ ذہن میں رہنی چاہیے، اس 2/3 کے ذمہ دار تو مسلمان ہیں، ٹھیک، 2/3 کے ذمہ دار مسلمان ہیں۔ باقی مسلمانوں کا 1/3 ہونا، اس کا تو جواب خود اللہ تعالی نے بھی قرآن پاک میں دیا ہے، فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تھوڑے ہی لوگ ایمان لائیں گے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، جو آپ کہہ رہے ہیں عملاً، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ تو لیکن بہرحال ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے، کیسے ان تک پیغام پہنچانا ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ ڈاکٹر سعیدی صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کو مقبول تو وہی ہے جو آج دین اسلام کی دعوت پر اور قرآن کی صدا پر لبیک کہے گا،
لیکن میرا پھر سوال یہ ہے کہ 2/3 آبادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ماڈل ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا ہمارے لیے رہبر و رہنما ہیں، 23 برس میں انہوں نے ایسے سلیم الفطرت افراد اپنی محنت سے پیدا کیے ڈاکٹر صاحب کہ نیچے دہکتے ہوئے کوئلے ہیں، اوپر بلال ہیں، اوپر بھاری پتھر ہے اور وزن ڈالا ہوا ہے، پھر بھی وہ احد احد کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ایک فرد پہ محنت کی تھی۔ ڈاکٹر صاحب آج آبادی میں اتنا بڑا اضافہ ہے، جو ڈاکٹر سعیدی نے کہا کہ ہم نے دعوت تو بہرحال دینی ہے، تو آج کیا طریقہ ہوگا ان کو دعوت دینے کا؟ آخر ہم سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے میرا پیغام ان تک کیوں نہیں پہنچایا؟ اس پر ہم کیا اللہ کے ہاں جواب دیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، یہ اہم ایک نقطے کی طرف آپ متوجہ فرما رہے ہیں ہمیں بھی اور ہمارے ناظرین کو بھی۔ پہلی بات تو میں نے یہ عرض کی تھی کہ یہ اللہ کی مشیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فکر و نظر کا اختلاف رکھا ہے، اور دنیا میں مختلف مذاہب موجود ہیں۔ سورہ یونس میں یہ وضاحت دی گئی ہے کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر اللہ تمہارا رب چاہتا تو سب کو ایمان کی دولت دے سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ایک ارادے کی آزادی دی، اور ہر ایک اپنے اپنے ارادے کے مطابق اپنا ایک نظام حیات لے کے چل رہا ہے۔ امت مسلمہ کا اور مسلمانوں کا، اور خاص طور پر جو مسلم سکولرز ہیں، ان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ دین کے پیغام کو آج کے جدید اسلوب میں، جدید زبان میں، حکمت کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ، دلیل کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج انہیں یہ تمام ذرائع استعمال کرنے چاہیے جن کو آپ جدید ذرائع ابلاغ کہتے ہیں، اور صدائے قرآن اس میں ایک بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ میڈیا جو ریڈیائی میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، ہمارے علماء کو، اسکالرز کو، ہمارے طلباء کو، ہمارے جو مدارس ہیں ان کو، ہمارے جامعات، ان کو ان جو ذرائع ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے، اور مثبت طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، اور انہیں دین کا پیغام جو ہے ان تمام جدید ذرائع اور جدید تمدنی اور ثقافتی ترقیاں ان کو بروئے کار لا کر یہ پیغام دینا چاہیے۔ اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے اس پروگرام کے ذریعے بھی یہ پیغام جا رہا ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ آپ کا جاری رہے گا، اور اسی طرح صدائے قرآن لوگوں کے سماعتوں تک پہنچتی رہے گی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی تحسین کا بھی اور آپ کی تعریف کا بھی، اور میری دعا ہے ہر پل رہتی ہے کہ اللہ رب العزت ڈاکٹر صاحب مجھے بھی اتنی مہلت دے دے کہ میں والناس تک صدائے قرآن دے دوں، اور آپ جیسے اہل علم اس پروگرام کی زینت ہیں، ہمارے چراغ ہیں آپ، جن کی روشنی سے پورا عالم منور ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی آمد کا بھی، آپ کی آمد کا بھی۔ ناظرین کرام، اب وقت ہوا چاہتا ہے پروگرام صدائے قرآن میں ذکر صاحب قرآن کا، اور آج ذکر صاحب قرآن میں جو اسماء النبی الکریم آپ کے سامنے رکھنے ہیں وہ یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیدنا القوی صلی اللہ علیہ وسلم، قوت والے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک روحانی قوت تھی، جسمانی قوت تھی، ایمان کی قوت تھی، جس کی وجہ سے آپ نے پوری انسانیت کو اپنی طرف کھینچ لیا تھا اس قوت سے۔ اس کا ہمیں کلو ملتا ہے سورہ التکویر کی آیت نمبر 19 اور 20 سے۔ اس کے بعد ہے ناظرین کرام سیدنا القاسب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محنت کرنے والے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی اپنے ہاتھوں سے محنت کی، اور ہمیں سکھایا کسب حلال کیا ہوتا ہے، محنت کی کمائی کیا ہوتی ہے۔ آپ کی تو ابتدا ہی وہ تجارت سے ہوئی تھی، تو یہ سارے سوتے زندگی کے آپ کی ذات اقدس سے پھوٹتے ہیں۔ سیدنا القاسب صلی اللہ علیہ وسلم، محنت کرنے والے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 134 سے اس کا کلو ملتا ہے۔ سیدنا کاظم الغیظ، غصہ دبا لینے والے۔ ناظرین کرام، کلام اللہ میں یہ ایک صفت بیان ہوئی ہے کہ وہ لوگ اللہ کے بہت مقربین میں سے ہوتے ہیں جو اپنے غصے کو دبا لیتے ہیں، پھر احسان بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ کا یہ اسم گرامی اخذ ہو سکتا ہے، یہ ہے الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سیدنا الکریم صلی اللہ علیہ وسلم، عزت والے، تکریم والے۔ انہ لقول رسول کریم،
سورہ الحاقہ ہے آیت نمبر 40 ہے، اور اسی طرح سے انہو لقول رسول کریم سورہ تکویر کی آیت نمبر 19 سے ہمیں آپ کا یہ اسم گرامی ملتا ہے۔ پھر ناظرین کرام سیدنا لاقیو رب سے ملاقات کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا ہمیں کلو ملتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 46 سے۔ ناظرین کرام اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام صدائے قرآن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور کل انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ بشرط زندگی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔